إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 ہماری چل رہی تھی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج یہاں پر دیا تھا. جب یہ سورہ ہماری شروع ہوئی تھی، سورہ بقرہ، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہاں اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی تھی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کیا کرو تم؟ جو ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے تو تم اسی جیسی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج کوئی بھی قبول نہیں آج تک کیا کسی نے. اور ان کی بھی، حالانکہ وہ جنگوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بڑی بڑی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، بڑے بڑے لشکر اکٹھا کیے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج کبھی بھی قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس طریقے کا چیلنج صرف ایک جگہ نہیں بلکہ 2-3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 10 صورتیں لے آؤ، یا ایک آیت بنا لاؤ، یا کوئی ایک ہی بات کیا ہو اس طریقے کی کر دو. نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف باتیں نہیں ہیں، صرف کہانیاں نہیں ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی انسان نے جو ہے وہ بولے اور لکھ دے عربی میں. وہ اللہ کا کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا پھر انسان کہاں سے مقابلہ کرے گا. جو فیوچر کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، جو پچھلے انبیاء کی سٹیک بالکل صحیح صحیح باتیں بتائیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، اس طریقے کے قانون کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا. تو کوئی بھی یہ چیلنج پھر کسی نے بھی قبول نہیں کیا. ایون جو لوگ قرآن کی مخالفت پر اترتے ہیں اور قرآن کو اس نیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی اور کوئی نہ کوئی بیشی کریں، اس میں کچھ نہ کچھ نقص نکالیں، عیب نکالیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں آخر میں ان میں سے 70% لوگ جو ہے ایمان لے کر آ جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایون بڑے بڑے سردار جو تھے قریش کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ان کی مان کر ہی نہیں دے رہے تھے، جس میں ابو سفیان، ابو جہل، اخنس بن وہ تھا شریق، اس نے، وہ تینوں بھی کیا کرتے تھے چپ کے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا شروع کر دیتے تھے. اور جب پکڑے گئے تو پھر انہوں نے اپنے آپ قبول بھی کیا اس بات کو کہ ہاں یہ کلام جو ہے وہ بالکل سچا کلام ہے اور کوئی شک ہمیں اس پر نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو شاعر تھے وہ بھی اس کلام کو سن کر ایمان لے کر آ گئے تھے. ایون جو خطبہ کلاس کے شروع میں پڑھا جاتا ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، تو ایک شاعر تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکا گیا تھا کہ آپ جو ہے ان کے پاس مت جانا، یہ جو کلام سناتے ہیں اس میں جادو ہے، لوگوں پر جادو کر دیتا ہے اور شاعری وغیرہ ہے. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، شعر تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں اچھے، میں جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو کچھ اپنا کلام بھی سنا کر آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بولے پہلے آپ سنائیں گے یا ہم سنا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے تم سنا دو. تو انہوں نے کیا کیا پھر ان کو کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شعر و شاعری سنائی.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا، اور بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہی خطبہ اپنے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ پڑھا، اور انہوں نے کہا ہاں بے شک یہ جو ہے کسی بھی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہے۔ اس طرح وہ بھی ایمان لے کر آ گئے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ شاعری کیا چیز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایک کسی کا کلام کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمہ بن کذاب نے بھی کہا تھا کہ میں بھی اس طریقے کا کلام سنا سکتا ہوں، لیکن ایک عمرو بن عاص تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے سامنے جو انہوں نے بات پیش کی تو اس پر کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اللہ کے نبی کیا ہیں، سچے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف ایک سورہ تو بہت دور کی بات ہے، آیت کا بھی کوئی مقابلہ کسی کو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس کی۔ اور میں نے آپ کو ڈاکٹر موڈیز کا بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ فرینچ لینگویج میں کیا تھا، انہوں نے پھر یہ بات کہی تھی کہ قرآن کی جو تاثیر ہے اور اس کا اعتراف جو ہے کرسچن مشنریز بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں دیکھا جس میں جو ہے مسلمان نے، جو سچا پکا مسلمان ہے، جس نے اسلام اور قرآن کی اہمیت سمجھی ہو اور وہ مرتد یا منکر قرآن کا یا اسلام کا ہوا ہو، کیونکہ مرتد وہی ہوتے ہیں جن کو اسلام کی ویلیو اور اس قرآن کی ویلیو پتہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل تو اے آئی کا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے نا، اور ٹیکنالوجی بہت ہائی فائی ہے، انسان جو ہے ان چیزوں سے بہت کچھ کریٹ کر رہا ہے جو چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں، ہے نا۔ میں نے مارس پر کار ریس کا خالی ڈالا تھا کہ مارس پر نا کار ریس ہونی چاہیے، تو پورا امیج جو ہے وہ بن کر آ گئی تھی اپنے آپ، حالانکہ مارس پر کوئی کار ریس کروا سکتا ہے؟ انسان تو اب گئے تھے وہ واپس ہی نہیں آئے، ہے نا، تو کار ریس تو بہت دور کی بات ہے، تو اس نے جو ہے ایگزیکٹ امیج مارس کی اور وہاں پر کار ریسنگ ہو رہی ہے وہ جو ہے کریٹ کر کے دے دی تھی۔ تو وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہیں نہیں ہوتے۔ ایون نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بہت زیادہ دور رکھے۔ اور کل میں اپنا کچھ لیکچر تیار کر رہی تھی انہی چیزوں پر، مطلب ٹیکنالوجیز وغیرہ پر، تو میں نے اس میں دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ آنکھ پر لگانے کا وہ جو آ رہا ہے گوگل، اور اس پر لگا کر پھر انسان دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اس لڑکی نے وہ آنکھ پر وہ گوگل لگایا، وہ چشمہ لگایا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ دیکھا اپنے ساتھ کہ گینگ ریپ ہو رہا ہے، اور وہ اتنی اس چیز میں، آپ دیکھیں کہ انسان اگر ایسا کچھ اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھے، نیند میں بھی انسان کچھ غلط دیکھتا ہے تو فوراً سے اٹھ جاتا ہے نا، تو اس لڑکی نے یہ بتایا کہ میری اتنی بھی، مطلب پتہ نہیں ایسا کیا جکڑا اس چیز نے مجھے کہ میری اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس چشمے کو میں اپنی آنکھ سے اتار لوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کے مطلب پنجے میں انسان کو، میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی تھی کہ وہ ہو رہا ہے جو ہوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اس پر سرچ کریے گا کہ ایک قرآن کی کوئی آیت لکھ دیں اس آیت کی طرح، تو کسی نے کیا؟ ہم کسی نے ٹرائی کر کے دیکھا؟ خیر میں نے کیا تھا، اور پتہ ہے آپ کو، وہ اتنا سمجھدار ہے، اس نے مجھے قرآن کی یہی آیتیں جو ہے سینڈ کی، ٹھیک ہے، اور جیسے کل میں نے اس دن آپ کو ریفرنس دیا تھا نا، آپ کو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر سورہ یونس میں، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، اس نے یہی ساری آیتیں مجھے، مطلب مجھے ایسا لگا جیسے میرے منہ پہ مار دی ہوں کہ دیکھو یہ اس نے کہا کہ میں تو ایک مشین ہوں، ہے نا، اور میں کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہوں جو میں یہ کلام جو ہے وہ یہ قرآن کی جیسی آیت کوئی آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے، میں آپ کو اس کا آنسر سینڈ کروں گی گروپ پہ، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بہت بڑا سا اور بہت ہی اچھا، مطلب کوئی عالم بھی نا آپ کو وہ آنسر نہیں دے گا جو اس نے مجھے آنسر دیا، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ چیلنج، اللہ تعالیٰ کا بالکل پروفن ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ابھی آگے آیت میں آپ پڑھیں گی کہ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے معجزۃ خالدۃ ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقلوں کو کیا کر دے، عاجز کر دے، کوئی بھی اس طریقے کا کام پھر نہیں کر پائے، ہے نا، معجزہ کہتے ہی اسے ہے، اور رہتی دنیا تک
جو ہے یہ معجزہ قائم ہے، اور اس سے جو ہے لوگوں کا دل نہیں بھرے گا، ہے نا۔ دنیا کی آپ دیکھیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، ہر بار آپ کو کیا کرتے ملتے ہیں، اس میں نئے پوائنٹس ملتے ہیں، اس میں نئے خزانے ملتے ہیں، اس کی باتوں میں بھی جو ہے تاثیر، اس کے الفاظ بھی بہت برکتی ہے نا، اس میں اس کے الفاظ میں بہت خوبصورتی، انسان کے دلوں کو بدل دینے والی کتاب، انسان کے عمل کو بدل دینے والی کتاب، ایسی کتاب جس کو صرف ایک کتاب جس کو پڑھ کر انسان دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی تاثیر کوئی بھی اپنے کلام میں پیدا نہیں کر سکا، کہ آپ دیکھیں کتنی بھی اچھی بک ہے نا، بیسٹ سیلر جس کو ٹیگ مل جاتا ہے نا، کہ بیسٹ سیلر بک ہے، سب سے زیادہ بک گئی ہے اس سال یہ بک، اس کو بھی کوئی 3 یا 4 بار سے زیادہ نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ہی زیادہ اگر کوئی اس کو کریز ہوگا تو پھر بھائی اس کو 10 بار تو پڑھ لے گا، 10 کے بعد لمٹ کراس، 10 کے بعد کوئی بھی اس کتاب کو نہیں پڑھتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہمیں اس کلام سے نوازا ہے، ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کلام کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور یہ کلام جو ہے ہم نے اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے کہ ہم نے اس کو بچپن میں ہی پڑھ لیا ہے نا، اور بار بار اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا، ایون آپ دیکھیں کہ ریلیجن کی اگر بات کریں، مذہب کی بات کریں، تو ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہر مذہب نے اس کتاب کو پڑھنا کمپلسری نہیں رکھا ہے نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے ہمارے الحمدللہ جب تھوڑا بولنے لگتے ہیں اور کچھ کچھ پڑھنے لگتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اسکول کے ساتھ ساتھ انہیں مدرسے میں بھی بٹھا دیتے ہیں، الحمدللہ کانشیس رہتے ہیں اس معاملے میں بھی، چاہے سیکھے نہیں سمجھے نہیں، ہے نا، بس یہ ناظرہ پڑھ لیں قرآن کا، ٹھیک ہے۔ تو ہر بچے کو، چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیا ہوتا ہے، مدرسے جا رہا ہوتا ہے یا اس کے لیے گھر میں کوئی انتظام کر لیتے ہیں قاری صاحب کا، تو یہ کام ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ لیکن آپ اور ریلیجنس کو دیکھیں، ان کے یہاں کتاب پڑھنا کمپلسری نہیں ہے، اگر بہت بہت ہوا تو پھر کسی کسی نے پڑھ لی، یا کسی کو اسی لائن میں جانا ہے، مان لیجیے کسی کو پنڈت ہی بننا ہے تو اس نے وہ وید وغیرہ پڑھ لی ہے اپنے، ٹھیک ہے، تو ان کے یہاں کمپلسری نہیں ہے۔ یا بہت کوئی بوڑھا انسان ہے تو وہ مطلب پاٹھ کر لے گا اپنے گھر پہ اور وہ سکھا دے گا پڑھا دے گا، باقی کسی کو نہ کوئی مطلب کتاب سے، نہ ہی اس کو پڑھنے سے، نہ ہی اس کو سمجھنے سے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان اتنے کانشیس رہتے ہیں قرآن کے معاملے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہی کرے، جن جو نہیں ہے کانشیس ان کو بھی کرے، تو ان کے یہاں بچپن سے ہی یہ تعلیم اس کی بھی ساتھ ہی دی جاتی ہے، اور ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کمپلسری تو ہے ہی، لیکن الحمدللہ ہم نے خود بھی اپنے اوپر ہی کمپلسری کر رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ کسی کو بھی لے آؤ، کسی کو بھی کھڑا کر لو، اللہ کو چھوڑ کر جس مخلوق کو، چاہے وہ مخلوق کو تمہیں دکھتی ہو یا نہیں دکھتی ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہو، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا دھرندر ہو، اس کو لے آؤ اور تم کیا کرو، اس سے ایسی کوئی ایک سورہ لانے کی کوشش کرو، اور اگر تم سچے ہو، سچے کیوں ہو، یعنی کہ جو تم جھوٹ کا دعویٰ کر رہے ہو کہ اس کتاب میں تو یوں ہے اور یہ کتاب تو گڑی ہوئی ہے، اس کتاب میں تو کہانیاں ہیں پچھلوں کی، ہے نا، تو ایسی کہانیاں تم بھی لکھ کر دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سچے ہو نا تو یہ کام کرو، ٹھیک، جیسے ہم کسی کو چیلنج دیتے ہیں نا کہ اگر سچ بول رہی ہو نا تو چلو منہ پر بول کر دکھاؤ، ہے نا، آمنا سامنا کر کے دکھاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے چیلنج دیا۔ اگلی آیت پر بڑھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 24، پھر ان اگر لم نہیں تفعلوا تم کر سکو، پھر اگر تم نہیں کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز بھی تم اسے نہیں کر سکو گے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہیں کر سکو، یہ جو چیلنج ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکو، اور تم کر ہی نہیں سکو گے، اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ تم اس دنیا جہانوں کے رب کے کلام کو ٹکر دے سکو، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے جیسی ہی بات تم کر سکو، تم کر ہی نہیں سکتے،
ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دیا ساتھ میں کہ کام تو تمہارے بس کا ہے ہی نہیں، ہے نا. تو یہ بھی دیکھیں آپ کے فیوچر پریڈکشنز میں ہے نا، قرآن کا جو قرآن نے مستقبل کی خبریں دی ہیں کہ یہ تم نہیں کر سکو گے. ٹھیک، تو جو قرآن کے جو ہے سچ بھی ثابت ہوئی، قرآن کی بات سچ بھی ثابت ہوئی، کوئی کر بھی نہیں سکا. واقعی 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا. ٹھیک، تو دیکھ لو کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس کلام کو چھوڑ کر جو ہے دنیا بھر کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، ہے نا. جو ٹاپ کا علم تھا اور اسی کا ہم نے کیا حال کیا ہوا ہے، کتنی اس کی ناقدری کی ہوئی ہے، کتنا اس کو جو ہے جس کو کہتے ہیں نا، آگے آپ پڑھیں گی بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے کر دیا تھا. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریڈکشن کی تھی اس بارے میں کہ تم بھی کیا کرو گے، یہود و نصارہ کے ہی نقش قدم پر چل پڑو گے. تو وہی ہم نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا کیا، اس کتاب کو بالکل پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح کی باتیں ہیں اور کس طریقے کی جو ہے وہ حکمتیں اس کتاب میں ہیں اور کس اہمیت کی حامل یہ کتاب ہے. نہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایفرٹ لگاتے ہیں، نہ ہم اس کو سیکھنے کی کوئی کوشش. آپ دیکھیں کہ اب آنکھیں کھلی چلیے الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ سیکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، کتنی ساری کلاسز چل رہی ہیں، اور گنتی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور برا نہیں کہہ رہی ہوں میں کسی کو بھی، اگر کوئی دو لفظ بھی سن رہا ہے تو اس کا بہت بڑا یہ کام ہے. اللہ کا کلام تو اس کا کوئی ایک لفظ بھی سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ سیریسلی پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو لیسن سناتے ہیں، ہے نا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ایفرٹ آ رکھے. دنیا کا جو علم ہے وہ کیسے ہم نے سیکھا، ذرا ہم غور کریں نا اس چیزوں پر کہ ہم نے کیسے ہائی اسکول کی ڈگری لی، ہم نے کیسے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری لی، ہے نا. کس طرح ہم نے کورسز کیے، ٹھیک، کمپیوٹر کورس کے. آج کل تو سب چیزیں بہت ایزی ہیں. اور آگے اس سے کچھ پہلے آپ چلے جائیں ہیں نا اپنے اپنے وقتوں میں، تو اس وقت بہت مشکل سے یہ سارے کام ہوتے تھے. آج سے اگر ہم 20-25 سال یعنی کہ اپنی پیدائش سے پہلے کی باتیں کریں تو کتنی مشکل کی چیزیں تھیں نا یہ ساری سیکھنا. تو آپ دیکھیں کہ بہت محنتوں کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے کہ کوئی ہمیں گریجویٹ کہے یا کوئی ہمیں پوسٹ گریجویٹ کہے، ہے نا. ساری کی ساری آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی جوانیاں ان کاموں میں ہم نے جھونکی. لیکن اب ہمیں تھوڑا شعور آیا، ہم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ہم قرآن سیکھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ قرآن کے لیے وقت لگائیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اسی طرح سے ایفرٹس کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنی پڑھائیوں کے معاملے میں کی ہے، یا اس سے آدھی بھی کرتے ہیں، یا چلیے آدھی نہیں اس کا 20% بھی کرتے ہیں؟ ہم اس کا 20% بھی کر رہے ہیں ہم؟ نہیں کرتے ہیں نا. ایون 10% ہی کر لیں تو پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ یہی ابھی کوئی کہہ دینا ہم سے کہ تم نا یہ کورس کر لو، تمہاری جو ہے وہ 30,000 کی جاب پکی ہے. ٹھیک ہے، 30,000 کی جاب تمہاری پکی ہے اور تمہیں 30 کو تو چھوڑیے 20 میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، 20,000 کی جاب پکی ہے، تم یہ کورس کر لو. 6 مہینے کا کورس ہے، 20,000 کی جاب لگی. پیر اوپر سے نیچے کر کے بھی ہمیں کرنی پڑے تو ہم وہ کورس ضرور ضرور کریں گے، پورا پورا دن اس میں بتائیں گے کہ ہاں یہ کرتے ہی ہماری کیا ہے جاب پکی لگنی ہے. کہیں سے بھی ٹائم نکالیں گے، چاہے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، چاہے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے، لیکن اس کام کو کر کے ہی چھوڑیں گے. لیکن یہ جو اتنا قیمتی کلام ہے، جس جیسی بات، جس جیسا علم کوئی اور جگہ ہمیں نہیں مل سکتا، اس کی طرف آنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ صرف قدر زبان سے بولنے میں نہیں ہوتی کہ ہاں بڑا اچھا کلام ہے اللہ کا، ہے نا، ہم تو بڑی اس کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ، ہم تو قرآن والے ہیں، ہے نا. قدر صرف بولنے سے نہیں ہوتی، قدر انسان کی دل میں ہوتی ہے. انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مان بھی جاؤ کہ یہ پیغمبر سچے ہیں اور یہ کتاب بھی سچی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر تم ڈرو اس یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ ڈرنا. ٹھیک ہے، آگ سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی. آگ سے، آگ کے ساتھ اگر تقو کا ورڈ آتا ہے تو وہاں پر ہوتا ہے ڈرنا.
ٹھیک، یا بچنا. تو تم ایسی آگ سے بچ جاؤ یا ایسی آگ سے ڈر جاؤ، ہے نا، جس کا وقودها، جس کا کیا ہے ایندھن، جس کا فیول کیا ہے الناس والحجارت، لوگ بھی ہے، انسان بھی ہے، اور کیا ہے حجارہ پتھر بھی ہے. اور اعدت للکافرین، جو تیار ہی کس کے لیے کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے وہاں پر پڑھا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں ان پر برابر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کافر بس وہ نہیں ہوتے جو نان مسلم ہوتے ہیں، ہے نا، بلکہ جو بھی اس کلام میں شک کرے گا، جو بھی اس کلام میں ریب والی حالت میں پہنچ جائے گا، اس کو بات بات پر اللہ کے احکام پر ہر چیز پر شک 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 رہے گا، چاہے وہ مسلمان بھی ہو اور کہے کہ اس میں کچھ شک ہے، تو پھر وہ بھی کیا آ جائے گا، کافروں کی ہی کیا آ جائے گا، کہ کافروں کی ہی لائن میں آ جائے گا. آپ دیکھیں کہ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے نا، جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے کلام کی بھی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریسیڈنٹ بات کہتا ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیلتی پھیلتی نہیں پھیلتی. ہم؟ کیونکہ جتنا بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے اسی مطابق بات کی بھی جو ہے ہمیشہ ویلیو اسی حساب سے ہوتی ہے. اب دیکھیں کوئی راہ چلتا کوئی بات بول دیتا ہے، کوئی اس کی سنتا ہے؟ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کس نے بات کہی کیا نہیں کہی، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالی کا جو رب کائنات ہے، اس کا کلام، اس کی بات کوئی معمولی بات ہے نا، اس کی قدر پہچان. ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ جی. تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی قدر پہچانے کہ اس جیسا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی 10 جگہ سے میں جا کر علم حاصل کروں اور وہ اس کا مقابلہ علم نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے وہ علم جو ہے ڈسکور کیا ہو. تو یہ سوچ کر سیکھیں، اس کی عظمت کو سمجھ لیں اور پھر اس کو سیکھیں کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں. پھر کبھی بھی آپ کو اس کا سیکھنا نہ تو معمولی لگے گا، نہ اس پر ٹائم اسپینڈ کرنا آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارا بہت ٹائم چلا گیا، ویسٹ ہو گیا. کبھی بھی آپ کو یہ والی فیلنگ نہیں آئے گی. اب دیکھیں کہ آج تک کسی نے اس طرح کتاب نہ لکھی ہے، نہ کسی نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے نا کہ لو میں نے کتاب لکھ دی. اب اس طرح کوئی نہیں لکھ سکتا، جاؤ جتنی مرضی فوج اکٹھی کر لو. کیا کسی نے ایسا دعویٰ کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا، میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس جیسی؟ اب تم کسی کو بھی اکٹھا کر لو اور سب بیٹھ جاؤ اور اس طرح کی کتاب لکھ دو تو کوئی نہیں لکھ سکتا. آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے نا. ہر ایک سوچتا ہے کہ میری ریسرچ، میرا ورک سب سے بیسٹ ہے، جو میں نے کھوج نکالی ہے وہ تو بڑی اچھی ہے، ہر یہی سوچتا ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جو اس کے ریسرچ میں، اس کی تھیوریز میں کمیاں نکالتا ہے، اس پر وہ کچھ نیا لکھ دیتا ہے نا، اور نیا لکھ دیتا ہے، پھر اس کی تھیوری چل پڑتی ہے. آپ دیکھیں ایوولوشن تھیوریز آپ نے پڑھی ہوں گی، ہے نا، لیمارکزم، ڈاروینزم، ٹھیک ہے، اور میوٹیشن کی تھیوریز، کتنی ساری تھیوریز آپ نے. سائنس کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں خود سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھ رکھا ہے، لیکن ہر جگہ تھیوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر سائیکولوجی پڑھی ہے تو وہاں پر تھیوریز ہوتی ہیں، اور ایک چیز کی ایک تھیوری نہیں، ہزاروں تھیوری آپ کو ملیں گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر دور میں کیا ہوتی ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور ہر دور میں نئی چیز. اب ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا، اللہ جانے کیسا بلب ہوگا، کس طرح چلتا ہوگا، ہے نا، ہمیں نہیں پتا ایڈیسن نے کیسا بلب ایجاد کیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا. آج جو بلب کی شکل ہے، ایڈیسن خود دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، اگر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوں کہے گا بھائی یہ کیا کر دیا، ہے نا، یہ کیسے کر دیا. اس کو خود ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میری تھیوری چرا کر اور یہ کیا بنا دیا لوگوں نے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے وہ بنا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ جو چپ ہوتا تھا، ہے نا، یہ جو ہمارے موبائل میں میموری کارڈ ڈلا ہوتا ہے، تو وہ کتنا ایک پورے روم کے برابر تھا، جو سب سے پہلا بنا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس کی فوٹوز بھی آتی ہیں گوگل وغیرہ پر. تو جو سب سے پہلا وہ چپ بنا تھا وہ ایک پورے روم کے برابر تھا. ٹھیک، اب وہ اس چپ کا بنانے والا آج کی مائکرو چپس دیکھ لے گا، ہے نا،
تو کیا کہے گا وہ؟ اپ اپنی ہی ریسرچ پر کیا کرے گا؟ لات مار کر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، کہے گا یہ میں نے کیا کر دیا تھا، ہے نا، پورا روم ہی گھیر دیا تھا، حالانکہ یہ تو چپ روم کیا ہے، گڈھا بھی بھرنے کی، چھوٹا سا گڈھا بھی کیا ہے، چوٹی کا بل بھی بھرنے کے لائق نہیں بنی، یہ تو بہت چھوٹی چپ ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آج تک کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے اپنے دعوے میں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کلام جیسا کوئی کلام نہ لا سکا، نہ کوئی دعویٰ کر سکا اپنے کلام کے لیے. یہ دعویٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کی شان ہے، اسی پر کیا ہے، اسی پر جائز ہے، اسی کو زیبا بھی دیتا ہے، اسی پر سوٹ بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بات کے لیے یہ دعویٰ کرے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتا رہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک فتنہ اٹھا تھا بہت پہلے، شاید ہم لوگ کیا مطلب صدیوں ہو گئی، وہ فتنہ اٹھا تھا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مخلوق اور کلو من علیہ فان. ٹھیک ہے، اور ہر چیز کو کیا ہے، فنا ہونا ہے. تو قرآن بھی جو ہے اب اس دور میں قابل عمل نہیں ہے، اسی دور میں قابل عمل تھا، اور اب جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ایسا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ فنا ہو گیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہر مخلوق کی طرح جیسے مخلوق فنا ہو جاتی ہے. تو یہ فتنہ اٹھا تھا. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا مجھے اپنے اپنے دماغ دوڑا کر دکھائیے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ چیز ہمارے عقیدے میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہر کسی کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک جی، غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ کیوں بھی تو بتائیں گے نا، ریزن بھی بتائیں گے کیوں غلط ہے. دیکھیے، اللہ کی یہ جو ہے نا، ہم ایز اے کتاب اگر دیکھیں نا، ایز اے کتاب مت دیکھیے. ٹھیک ہے، ایز اے کلام دیکھیے، یہ اللہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، مان لیجیے میں کہوں یہ میری بات ہے. ٹھیک ہے، اور بات کیا ہوتی ہے، اگر کوئی بات کرنا ہی بند کر دے، اس کی بات ہی ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ انسان بھی ختم. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ ہم اللہ کے بارے میں تو نہیں سوچ سکتے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ٹائم ٹو ٹائم شریعت چینج کی ہے نا. کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی صحیفوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی بات چینج کی ہے. لیکن پھر کیا ہوا، پھر قرآن نازل ہوا اور پھر کیا ہو گیا، یہی پکا ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی بھی چینجز نہیں ہوں گے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ اٹھا تھا، لیکن جنہوں نے یہ فتنہ اٹھایا تھا انہوں نے پورے سر پیر جس کو کہتے ہیں جوڑ کر محنت کی تھی اس فتنے کو عام کرنے کے لیے. اور ایون جیسے آج کل پالیٹکس تک پہنچ جاتا ہے نا لوگ، انسان پولیٹیشینس تک پہنچ جاتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا تھا کہ بادشاہوں تک اور وزیروں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کی بات مانی جائے. لیکن پھر جو ہے وہ اس فتنے کا سر جو ہے کچل دیا گیا تھا. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی کہ اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتے، تو تم باز نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کر دی اور حجت تمام کر دی، ایک طریقے سے دھمکی دے دی، ہے نا، اور وارننگ دے دی کہ پھر ڈرو تم اس آگ سے جو تیار ہے، پہلے سے ہی ریڈی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو ریڈی نہیں کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کیا کر رکھی ہے، ریڈی کر. اب دیکھیں کتنی بڑی دھمکی ہے نا یہ. ٹھیک، کہ تمہارے لیے عذاب جو ہے تیار ہے، اور انٹینسٹی اگر دیکھنی ہے تو تم یہ دیکھو کہ اس کا ایندھن تو تم خود ہی ہو، ہے نا. جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے تو یہ آگ کیا ہوگی اور مزید بھڑکے گی، اس کا فیول تو تم ہی ہو. اور آپ دیکھیں کہ جب فیول ختم ہوتا ہے نا، جب ایندھن ختم ہونے لگتا ہے تو آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے لکڑیاں ہم یوز کر رہے ہیں ایندھن کے طور پر، اور وہ لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں تو آگ کیا ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے. لیکن جہنم کا یہ جو فیول ہے انسان، یہ کبھی جل کر راخ نہیں ہوگا، ہے نا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک اسکن جلے گی، پھر دوسری اسکن آ جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو سورہ نساء میں آتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب.
تو ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور پھر جو ہے جب جب ان کی اسکن جلے گی تو اس کو اتار کر دوسری اسکن سے چینج کر دی جائے گی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ ایک دن میں اسکن بدلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 70,000 مرتبہ اتنی بار اسکن جلے گی اور اتنی بار اس کو چینج کیا جائے گا، تو مرنا تو ہے ہی نہیں اس میں، زندہ ہی رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ فیول جو کبھی ختم ہی نہیں ہو، تو ایسا فیول سے اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ ٹھیک، تو وہ فیول کیا ہے؟ اس میں انسان اور اس میں پتھر۔ ٹھیک، پھر اب دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حجارہ کی بات ہوئی ہے، حجارتن، یہ پتھروں کی جو بات ہوئی ہے، یہ کوئی نارمل پتھر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ پتھر کو بھی گرم کر دینا، وہ بہت دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ نے پتھر گرم کیا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک مطلب دیر سے ہی گرم ہوتا ہے، اور بہت دیر سے وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہم وہ جو کیمپ لگتے ہیں نا NSS والے، جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو جنگل میں کیسے سروائیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پتلا سا پتھر ہوتا ہے، اس کو ہم نے گرم کر کے اس پہ روٹی بنائی تھی۔ ٹھیک، تو ہمیں یاد ہے کہ وہ مطلب اس میں ہم نے پھر بعد میں بہت زیادہ پانی ڈال ڈال کر نا اس کو ٹھنڈا کیا تھا ہم نے، کیونکہ وہ گرم ہی گرم رہ رہا تھا، ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک نارمل بھی پتھر اگر جلایا جائے تو وہ بہت دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے، سلفر کے پتھر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مشرکین کے بت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مورتیاں وغیرہ یہ بھی کیا ہوں گی؟ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہ مورتیاں وغیرہ، یہ مشرکین کے جو بت ہوں گے، وہ جو ہے وہ پتھر کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تاکہ ان کی حسرتیں بڑھیں کہ دیکھو ہم ان کو پوچھتے تھے اور یہی یہاں پر کیا ہو رہے ہیں؟ آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، یہی ہمارے عذاب کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، یہی یہاں پڑے ہوئے کیا ہو رہے ہیں؟ جل رہے ہیں، ہے نا؟ جن کو ہم اپنا سب کچھ مانتے تھے ان کا یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن کو ہم یہ سوچتے تھے گندھک یعنی سلفر ہی کو گندھک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلفر کا پتھر دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ یلو یلو کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پیلا پیلا کلر کا ہوتا ہے، وہ پانی میں تھوڑا سا ڈالتے ہیں، بہت تھوڑا سا ڈالتے ہیں پانی کو کلیئر کرنے کے لیے۔ پیلا پیلا ہوتا ہے، مارکیٹس میں بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم اور جس جس کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، سب کے سب کیا ہو؟ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ سورج، چاند، ستارے سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ ان کی بھی کیا ہوتی تھی؟ عبادت ہوتی تھی۔ اور ایون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسیح ابن مریم اور مریم علیہ السلام بھی اگر اپنی عبادت پر خوش ہوتی تو وہ بھی کیا ہوتے؟ پھر جہنم میں ڈال دیے جاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ گندھک کے پتھروں کی بات اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ ان پتھروں کی جو آگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شدت کی حرارت بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرم بھی ہوتی ہے، اور ان کا جو دھواں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت تھک ہوتا ہے، بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت کالا کالا، بہت گاڑھا گاڑھا دھواں ہوتا ہے، اور اسمیل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدبو جو ہے جسم کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور خود بھی اگر آپ اس پتھر کو پگھلائیں گی تو وہ بھی چپک جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قرآن کو حق مان کر بھی اس کا انکار کر دے، اس کے پیغام کو جھٹلا دے، اس میں شک اور شبہ کرے، اس کو مشکوک بنائے، ٹھیک، آپ دیکھیں پیچھے کافروں کی سزا ہی بتائی گئی تھی نا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، تو یہ ہے اس عذاب کی ایک مثال۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کے جرم کے مطابق ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو انسان عقل پر پتھر ڈال کے پڑا رہا، زندگی بھر شک ہی کرتا رہا، کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ کیا تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں جو تم اتنے مضبوط کلام پر شک کرتے ہو، ٹھیک، جو اتنے خوبصورت کلام پر، جس سے ایسا کوئی کلام آج تک پیش ہی نہیں کر پایا، تو جس کا کسی نے چیلنج ہی نہیں قبول کرا، تو تم اس کلام میں شک کرتے ہو، کیا تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں؟ تو دنیا میں انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے عقل پر
پتھر پڑا کر گزاری تو اب ان کے لیے عذاب بھی کیا ہے، پتھروں والا، پتھر کا ہی ایندھن ہوگا جو جلا کر کیا کیا جائے گا، ان کو اس کا عذاب چکھایا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ ایسے عذاب سے خود بچا جائے، ہے نا، اور بس خود بچا جائے۔ ہوں، بس خود بچا جائے۔ دوسروں کو بھی، کون دوسروں کو، سب سے پہلے کون آ جائیں گے دوسروں میں؟ ہوں، جی فیملی آ جائے گی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو، واہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر بہت سخت فرشتے مقرر ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہیں، اللہ نے ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق کے دن ہی پیدا کر دیا ہے اور کفار کے لیے تیار کیا ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے نا کہ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ یہ تیاری کب سے چلی اللہ تعالیٰ کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی آگ سے زیادہ، یہ آگ کی جو یہاں بات چل رہی ہے النار، تو اس سے 70 گنا زیادہ تپش والی آگ جہنم کی ہوگی، ہے نا۔ تو کچھ بھی کر کے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس آگ سے بچنا ہے۔ ہمیں ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان کیا کرے؟ غفلتوں سے نکلے اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے آپ کو اس آگ سے کیا کر لے؟ بچا لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی انسان کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں ہی ملے گا کہ اس آگ سے آپ کو کیسے بچنا ہے، ٹھیک۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کلام کسی اور کی بات کیا یہ بتا سکتی ہے آپ کو کہ اتنی بڑی آگ تیار ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو پہلے سے ہی تیار ہے، اور اس سے تمہیں بچنا ہے نا، اور کیسے بچو گے وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہو۔ کوئی دنیا کی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جس نے بنایا ہے بے شک وہی تو جانے گا نا، جس نے اس جہنم کو بنایا ہے وہی تو بتائے گا نا کہ اس میں جانے سے کیسے بچنا ہے نا۔ مان لیجیے کوئی ایک راستے پہ کوئی گڈھا سا کھود دیتا ہے بہت گہرا، اور اس کو چھپا دیتا ہے جو کسی کو نہیں دکھ رہا، ٹھیک ہے۔ اب وہی تو بتائے گا نا کہ وہ گڈھا کہاں پر ہے اور کس راستے سے جائیں گے تو وہ گڈھا پڑے گا، اور اگر وہ اس راستے کو ہم نے اختیار کیا تو کس جگہ پر آ کر ہم وہاں پر گر سکتے ہیں، وہی بتائے گا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ بتائے گا کہ وہ اس جہنم کے گڑھے سے ہمیں کیسے بچنا ہے، ٹھیک۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آخر والا جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اعدت للکافرین، تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موٹا سا ایک اصول پورے قرآن میں آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے ایمان والے بھی، بہت سارے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے؟ یا وہ والا عقیدہ ہے یا رسول اللہ جھنڈا پکڑ کے جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، وہ والا عقیدہ ہے کسی کا؟ ہوں، یا کسی پیر کا دامن پکڑے پکڑے اور جو ہے وہ پل صراط پار کرا کے، وہ نہیں، پل صراط بھی نہیں پار کرائیں گے، وہ مطلب اوپر سے ڈائی لگوا کر جنت میں ڈلوا دیں گے، ٹھیک ہے۔ پل صراط تو بہت دور کی بات ہے نا، وہ ڈائی لگے گی اور جہنم پہ، اور لانگ جمپ مار کے ڈائریکٹ جنت میں، ٹھیک ہے۔ یہ والا عقیدہ تو نہیں ہے کسی کا؟ اگر ہو تو بتا دیجئے، ٹھیک ہے، پھر میں اسی حساب سے بات کروں گی۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت سارے مسلمان بھی کیا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ اعمال ایسے کیے تھے جو جہنم والے تھے، ہے نا۔ مان لیجیے کسی نے قرآن میں ہی شک کر لیا اور قرآن کی باتوں میں شک کر لیا اور نہیں مانا ان باتوں کو، تو وہ کیا ہے؟ پھر جہنم میں جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے جنت ہی تیار کی ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار نہیں کی ہے۔ جہنم تو صرف اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن پٹیں گے تھوڑے بہت مسلمان بھی، ہے نا، اپنی اپنی سزا کاٹ کر وہاں سے آئیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس میں کافر ہوں گے، لیکن جو ہے اپنے اپنے گناہ کاٹ کر مومن دوبارہ کیا ہوں گے، جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایون اگر کسی کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا، پھر جنت میں چلا جائے گا، لیکن اپنی سزا کاٹ کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ سفارش کے ذریعے نکلوا دیا جائے گا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سب کو نکلوائیں گے وہاں جہنم سے، لیکن جب سب کو نکلوا دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا کوئی میرا اور امتی بھی بچا ہے جہنم میں؟ تو دروغہ کہیں گے جہنم کے، ہاں سوائے ان کے جن کو قرآن نے روک لیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سمجھے انسان تو آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ اور جن کے یہ والے عقیدے ہیں نا کہ ہمارے پیر ولی، یا پھر خیر پیر ولی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں سفارش کے ذریعے جنت میں ڈال دیں گے، تو ان کو سمجھانے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش نہیں کر پائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا۔ قرآن نے روک لیا یعنی کہ جن پر قرآن نے وعید نازل کی تھی، آ رہی بات سمجھ میں؟ جن باتوں پر قرآن نے، مان لیجیے قرآن نے وعید یہاں پر دی ہے کہ قرآن میں شک کرو گے تو پھر کیا ہے، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، ٹھیک۔ اب اس معاملے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر پائیں گے، جن کو قرآن نے روک لیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نہیں نکال پائیں گے۔ اور آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں کتنا قرآن کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ قرآن کچھ کہتا ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ مت کرو، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، ہے نا۔ سود مت کھاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں کھائیں گے، اب تو کمپلسری ہو گیا ہے سود کھانا، نہیں کھائیں گے تو پھر ہماری زندگی کیسے چلے گی، ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ چوری مت کرو، ہم کریں گے، ٹھیک۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، ہم بولیں گے، ہے نا۔ تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم قرآن کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، قرآن روک لے گا ہمیں وہاں جہنم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں وہاں سے نہیں نکال پائیں گے۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے، جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور ایسے اعمال سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جو ہمیں کیا ہو، جہنم تک لے کر جانے والے ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کی ہے جہنم۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ سخت گرمی ہوتی ہے یا بہت زیادہ سخت ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، اللہ نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ انٹینسٹی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو نا، کسی کو والی بیماری آپ نے سنی ہوگی نا، ہم نے تو پڑھا تھا، خیر ہم نے ابھی تک ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے بیمار ہوا ہو، ہم نے پڑھا تھا سائنس میں کہ ایسے بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹک وہ ہو جاتی ہے، نام بھول گئی میں اس کا، باڈی پارٹس آپس میں سیلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نگلنا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں شاید، کچھ اس طریقے سے نام ہے اس کا، آٹو امیون ڈیزیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیریڈیٹری ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے، اور میں نے تو سنا بھی نہیں ہے کہ ایسا کسی کو ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنا ہی باڈی پارٹس جو ہے وہ باڈی کھا رہی ہوتی ہے انسان کو، اندر ہی سے اندر جو ہے انسان اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح جہنم مطلب اتنی انٹینس ہے کہ ایک جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہوتا ہے، تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا آپ نے گرم کر دیا ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سال میں ایک بار سانس لینے کی اجازت دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بہت زیادہ جس دن گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، امیجن کیجئے، اور جب بھی گرمی ہوا کرے تو اللہ سے پناہ مانگ، ہم تو مطلب اللہ تعالیٰ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی گرمی برداشت کریں، اور کہاں اس سے 70 گنا زیادہ کی آگ ہوگی جہاں ہمیں رہنا پڑے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تپش بھی برداشت کریں، جہنم کی دور سے جو تپش آ رہی ہو وہ بھی برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جہنم جو ہے ایٹ پریزنٹ موجود ہے نا، ایگزسٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کا ٹھکانہ ہی کیا ہوگا، جہنم ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو ہے اس جہنم کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سفر پر گئے تھے اور آسمانوں کا مشاہدہ کیا تھا تو جنت بھی دکھائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جہنم بھی دکھائی گئی تھی. اس کا مطلب پہلے سے ہی کیا ہے، ریڈی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک. اللہم اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم کے قریب کر دیتا ہے ہمیں. ٹھیک. تو 3 بار تو ضرور ضرور پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعا رہتی تھی، اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر. ٹھیک. اے رب، اے اللہ، اے رب جبرائیل، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، ہم تجھ سے جہنم کی تپش سے پناہ چاہتے ہیں اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے اور قرآن میں بھی آپ کو یہ دعائیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اگلی آیت پر بڑھیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اصول ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اصول ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈراوے نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر ہم صفات دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کیا کہتا ہے، بشیرم و نذیرہ، ہے نا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ہے نا. تو اور پھر آپ قرآن کی بھی دیکھیں کہ قرآن بھی کیا ہے، بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اگر ڈراتا ہے کہیں پر تو پھر ساتھ ہی کیا کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہی تھی قرآن کا اصول کیا ہے کہ اپوزٹس کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اپوزٹس کی ہمیشہ بات ہوتی ہے. اپوزٹ کی بات یعنی کہ اگر دن کی بات ہوگی نا تو رات کی بھی بات ضرور ہوگی، اگر زمین کی بات ہوگی تو آسمان کی بھی بات ہوگی. ٹھیک. نہیں، میں انشاءاللہ اس کو کل ہی کروں گی، لیکن میں آج تھوڑی سی بس یہ والی چیز اصول والی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر کیا بتائی تھی، ہاں، اگر چاند کی بات ہوگی، ہے نا، قمر کی بات ہوگی تو شمس کی بھی بات ہوگی. اگر بحر کی بات ہوگی تو بر کی، خشکی کی بات ہوگی تو تری کی بھی بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو قرآن کا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے. ٹھیک. اور اسی ضمن میں اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 25، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ ایک تو ایک طرف رہے کافر، دوسری طرف آ جاتے ہیں مومن، ہے نا. ایک طرف رہی جہنم اور دوسری طرف آ جاتی ہے جنت کی نعمتیں. ٹھیک. تو یہی اصول لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگلی ہی آیت کہ کیا کریں، وبشر، خوشخبری دے دیجئے. ٹھیک. حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے یہ بات کہ خوشخبری دے دیجئے؟ کسی کو تو حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے. بشر، کس کو دیا یہ حکم؟ قرآن کس پر نازل ہو رہا تھا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے، ان لوگوں کو دے دیجئے جو ایمان لائے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایمان والے خوشخبری دے دیں. ٹھیک ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجئے. کن کو دے دیجئے؟ تو وہ ہے پھر کن کو؟ ایمان والوں کو، جو مومن ہے ان کو کیا کریے، آپ خوشخبری دے دیجئے. اچھا، بشر کہتے ہیں، یہ با، شین اور را ہے. ٹھیک ہے. با، شین اور را ایسی نیوز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے چہرے کا رنگ بدل جائے. ٹھیک ہے. ایسی نیوز جس سے انسان کے چہرے کا رنگ بدل جائے. اور یہ صرف اچھی نیوز کے لیے نہیں آتا ہے، مطلب آپ سمجھے کہ گڈ نیوز، اس کو اپنے آپ سے ہم نے اچھی خبر دے دیجئے. اگر آگے کی خبر اچھی ہے تو ہم اپنے آپ سے اچھی خبر اس پر لگا دیں گے، اور اگر آگے کی خبر بری ہے، کیونکہ کئی بار نا وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور انہیں خوشخبری دے دیجئے
برے دردناک عذاب کی، ٹھیک ہے، عذاب کے لیے بھی آیا ہے یہ ورڈ کہ آپ خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی. تو اس کا میننگ یہیں پر سمجھ لیجیے کہ عذاب کی خوشخبری کون دیتا ہے. عذاب تو کسی کے لیے خوشخبری نہیں ہوتا ہے نا، عذاب تو بری خبر ہوتا ہے نا. تو اس کا معنی، اس کے ڈیپ میں جائیے اور اس کا روٹ ورڈ نکال کر روٹ ورڈ کا معنی دیکھیے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بشر اس ایسی نیوز کو کہتے ہیں جو کیا ہوتی ہے، انسان کے چہرے کا رنگ بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے، مان لیجیے کسی نے اچھی خبر دی آپ کو، ٹھیک ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے اور انسان کے چہرے پہ پتہ چلتا ہے نا، چمک اٹھتا ہے اس کا چہرہ، انسان کی روح بھی خوش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور حشاش بشاش سا اس کا چہرہ کھلا کھلا لگتا ہے اس کو جب کوئی گڈ نیوز ملتی ہے. ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بیڈ نیوز ملتی ہے تو کیا چہرے کا رنگ نہیں بدلتا؟ ہوں، بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ انسان فق ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ انسان کے چہرے کا رنگ کیا ہو گیا، پھیکا پڑ گیا. کبھی کبھی ڈر کے مارے کیا ہوتا ہے انسان، اگر وہ خبر اس کو ڈرا رہی ہے تو انسان کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ سفید ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا اس کا چہرہ کہ کاٹو تو خون نہیں ہے نا، بالکل وائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ با شین اور را جو ہے یہ آتا ہے ایسی نیوز کے بارے میں جو انسان کے چہرے کا رنگ بدل دے. ٹھیک، چاہے وہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خبر بری بھی ہو سکتی ہے. اور آگے کی آیت ہمیں بتائے گی کہ وہ خبر اچھی ہے یا وہ خبر بری ہے. وہ خبر کہہ رہی ہوں، اللہ توبہ، وہ خبر جو ہے وہ انسان کے چہرے کو چمکاتی ہے یا وہ انسان کے چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خبر سنا دیجئے. کس کو؟ اب دیکھیے دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے، بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے آپ کو کیا دے رہا ہے، ایک گڈ نیوز دے رہا ہے. اور کیا ہے وہ گڈ نیوز اور وہ کس کے لیے ہے؟ تو آگے بتایا الذین آمنو، کس کو دے دیجئے؟ ایمان لانے والوں کو. اور صرف ایمان لانے والوں کو نہیں بلکہ ساتھ ہی کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ تو جنت کا جہاں ذکر آئے گا نا کہ جنت کی خوشخبری ہے، جنت کا وعدہ ہے، نعمتوں بھری جنت کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں جنت کا نام آئے گا وہاں صرف ایمان کی بات نہیں چلے گی، ساتھ میں عمل صالح بھی چپکایا ہوا آپ کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں ہے نا، بہت بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں. ہم سے اچھا تو مومن کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا تو اتنا پکا ایمان، ہمارا تو ایسے کٹر ایمان والے ہیں ہے نا. اور ہم تو بڑے بڑے ایمان کے دعوے کرتے ہیں لیکن عمل ہمارے جنت میں لے کر جانے والے نہیں ہیں، ہے نا. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نیک عمل بھی کرنے والے ہیں. ٹھیک، نیک عمل کرنے والے بھی ہوں، ساتھ میں ایمان والے بھی ہوں، کیونکہ ایمان کا پھل ہی کیا ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے اس آیت کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دینی ہے جو ایمان بھی لاتے ہیں اور جو نیک عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نیوز ہمارے لیے نہیں ہے. جب ہم عمل کرنے لگیں گے، اچھے اچھے عمل کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے، بے شک ہمارے لیے ہی ہے یہ، اور کسی کے لیے نہیں ہے. مذاق کر رہی تھی. لیکن اس درجے کا عمل بھی کرنا ہے جس درجے پر جا کر ہمیں جنت کی یہ نعمتیں ملیں. ٹھیک ہے، تو ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ان لہم جنات، ایک باغ نہیں ہے ان کے لیے، باغات ہیں، جنتیں ہیں. جنتن نہیں، جناتن، ہے نا. بہت سارے باغات ہیں، بہت ساری جنتیں ہیں. اور وہ کیسی ہے جنت؟ کیسی جنت ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں. ٹھیک، سب سے پہلی کوالٹی جو جنت کی اکثر اور بیشتر آپ کو ملے گی وہ یہی ملے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے کہ یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں بیان کی. ٹھیک، تو جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہے نا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. اور میں نے ایک بار پڑھائی تھی اور میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا تھا کہ وہاں سے بتائیے گا مجھے کہ جنت میں کون کون سی نہریں ہیں. تو جن کو یاد ہو تو پھر وہ مجھے کل ریفرنس بتائیے گا. ٹھیک ہے، اور شراب کی نہریں، ہے نا، بہت ٹھنڈے پانی کی نہریں. پھر کیا ہوگا وہاں پر؟
دوسری جو بتائی گئی نعمت، دوسرا ریوارڈ وہاں پر کیا ہوگا؟ کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو کھانے کو دیا جائے گا اس میں سے، اس جنت میں کچھ کھانے کو جب ملے گا، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، رزقن، رزق کے طور پر، قالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ یہی ایمان والے اور عمل صالح والے، ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے بھی، حالانکہ اتو بھی، ان کو دیا گیا اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا، ٹھیک، حالانکہ وہ دیے گئے تھے اس سے ملتا ہی جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، تیسرا کیا بتایا؟ تیسرا ریوارڈ بتایا کہ ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، مطہراتن، جو بہت زیادہ پاکیزہ ہوں گی، اور فورتھ بتایا کہ اس میں سے کبھی بھی نکلیں گے نہیں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، وہ سب اس میں پھر ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے، کوئی بھی ان کو نہیں نکالے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار باتیں جنت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری دی ہے ایمان اور عمل صالح والوں کو، یہ کون ہوتے ہیں، اور ان کا جو یہ ریوارڈ دیا ہے جنت کے طور پر، اور جس میں یہ چیزیں ہوں گی، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا حدیثیں ہیں اور کیا کیا روایتیں ان کے بارے میں آتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ جی میم، پوچھنا تھا، وہ جو صبح اور شام کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، تو یہ جو شام کی دعائیں ہوتی ہے صرف عصر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں یا مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، جو اس کا مسنون ٹائم ہے، یعنی کہ جو سنت سے ثابت ٹائم ہے، وہ عصر کے بعد کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ جی بائی چانس نہیں پڑھ پائی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کیونکہ میں اکثر مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھتی ہوں نا، جی، عصر کیونکہ کے شام ٹائم کس وقت بہت۔ ہوتی ہے بتائیے؟ مغرب کے بعد تو رات ہو جاتی ہے نا۔ جی، شام تو کس پھر کو مطلب کہیں گے آپ؟ عصر، مطلب جی ایوننگ کس جب کو کہتے ہیں ہم؟ جب مغرب، سورج ڈھلنے لگتا ہے نا، ڈھلنے لگتا ہے سورج، جب کیا پھر بالکل ڈوب جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایوننگ۔ نہیں جب جب ڈھلنے ڈھل جاتا لگتے ہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اجالا بھی رہتا ہے، شام اس کو کہتا ہے، تو وہ شام کے اذکار ہے، اور وہ عصر کے بعد ہی پڑھے جاتا ہے۔ آپ اگر نہیں پڑھتے، ویسے تو کافی ٹائم ہوتا ہے عصر، جو ہے وہ 3:45 پر ہو رہی ہے، اس کے بعد مغرب ہو رہی ہے 7 بجے کچھ، ہے نا، 7 کے بھی بعد، تو کافی ٹائم ہوتا آج ہے، کل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل تو ہوتا ہے، ہوں، دن بڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، عصر کے بعد پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے پھر، اب فجر میں رہ جاتے ہیں تو آپ صبح میں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، 10 بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیجیے صبح صبح، فجر کے بھی، وہ رہنے کے بعد ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو ہی مطلب وہی بنا لیں کہ ہاں اسی ٹائم پڑھیں گے، اگر رہ گیا کبھی تب پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ چلیے پھر، جزاکم اللہ خیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہما حصن المسلم سرچ کر لیجیے، حصن المسلم، ٹھیک ہے، وہ اوتھینٹک بک ہے، اور اس میں آپ کو بھیج دوں گی PDF، ٹھیک۔ چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔